امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے آج ہم نام لیوا ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دہری نے امام صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ دہری جس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کائنات خواہ مخواہ خود وجود میں آیا ہے اور یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، یہ کائنات خود سے وجود میں آیا اور خود سے چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو چیلنج کا پیغام بھیجا، فلاں دن فلاں مقام پر آپ آ جائیے، اپنے مسلمانوں کو بھی ساتھ لائیے، ہم دہری وہاں بیٹھے ہوں گے اور یہ فیصلہ وہاں ہوگا دلائل کے بنیاد پر کہ واقعی اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، واقعی یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے۔ تو جو وقت طے پایا، جگہ مقام سب کچھ طے پائے گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت جب وہاں جانے لگے، مثال کے طور پر وہاں 2 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بجے پہنچے؟ 3 بجے پہنچے۔ اب دہری نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اعتراض اٹھایا، ارے مسلمانوں، جس سے تم لوگ اپنا امام سمجھتے ہو یہ تو وعدہ خلافی کر گیا، 2 بجے کا وعدہ ہوا تھا اور یہ 3 بجے پہنچا ہے۔ مناظرے سے پہلے اپنے امام سے وعدہ خلافی کے متعلق ضرور پوچھ لیجئے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے، حضرت انتظار فرمائیں، میں اپنی کارگزاری تو تمہیں سناؤں، میں کیوں تاخیر سے پہنچا، کیوں لیٹ آیا؟ امام صاحب نے فرمایا، میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ کے علم میں ہے راستے میں دریا آتی ہے، میں دریا کے کنارے پہنچا، اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر انتظار کرنے لگا، کشتی موجود نہیں تھی، کشتی کا انتظار کرتے کرتے کیا عجیب منظر میں نے دیکھا، یکدم دریا کے درمیان سے ایک درخت اگی، وہ درخت بڑی ہوئی، پھر اچانک آرے آئے، وہ درخت کاٹ دی گئی، پھر اس آرونس کے ذریعے اس درخت سے تختے بنا دیے گئے، پھر وہ تختے خود بخود جڑتے گئے، پھر جب وہ تختے آپس میں جڑ گئے، ان تختوں سے ایک زبردست قسم کی کشتی بنی اور وہ کشتی دریا کے کنارے ہمارے پاس آ پہنچی، میں اپنے ساتھیوں سمیت اس کشتی میں بیٹھا، آپ کی طرف آ پہنچا، اس وجہ سے میں کچھ تاخیر سے پہنچا ہوں۔ دہری جو تھا وہ کہا مارنے لگا، ہنسنے لگا اور پھر سے مسلمانوں کو مخاطب کر گیا، ارے میں تو تمہیں پہلے بتاتا رہا کہ تم نے جس آدمی کو اپنا امام، پیشوا اور مقتدا سمجھا ہے یہ بڑا جھوٹا ہے، علیاذ باللہ۔ اب اس کے جھوٹ کو بھی تو ذرا دیکھ لیجئے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت اگے، خود بخود آرے آئے، درخت کٹیں، اسے تختے بنے، تختے آپس میں خود بخود جڑے، کشتی بنے اور بغیر ملا کے وہ کشتی آپ کے پاس آئے اور پھر تم اس میں سوار ہو کر ہمارے پاس پہنچو؟ بھلا ایسے کبھی ہوا بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑا جھوٹ مار رہا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے، مناظرہ میں جیت گیا۔ وہ کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا، آپ کی سوچ کے مطابق جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو کائنات کا یہ بڑا نظام بغیر بنانے والے کے بن کیسے گیا، بغیر چلانے والے کے چل کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فبہت الذی کفر، دہری ایمان کے اندر داخل ہوا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسے عظیم اکابر آپ کو اللہ نے دیے ہیں، ایسے عظیم پیشوا اللہ نے آپ کو دیے۔